بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ سنیت کی جان حضرت الحاج الشاہ حضور اختر رضا خان علی رحمۃ والرضوان، ان کا وصال پر ملال آج بعد نماز مغرب 7:45 پر ہو چکا ہے، اور ان کی نماز جنازہ بروز اتوار ظہر کی نماز کے بعد ادا کی جائے گی۔ تمامی عوام اہل سنت، علماء اہل سنت، برادران اسلام سے گزارش ہے کہ وہ ضرور اس جنازے میں شرکت فرمائیں، کیونکہ اللہ والوں کے جنازے میں شرکت کرنا یہ نجات، مغفرت اور بخشش کا ذریعہ ہے۔ میں آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کروں گا اور بعد میں نماز جنازہ کا طریقہ بھی عرض کروں گا۔ گزارش ہے آپ سے کہ آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ ایک شخص حضرت سیدنا سری سقطی علی رحمۃ اللہ القوی کے جنازے میں شریک ہوا۔ رات کو خواب میں حضرت سیدنا سری سقطی علی رحمۃ اللہ القوی کی زیارت ہوئی تو پوچھا، یعنی یہ شخص پوچھتا ہے کہ ما فعل اللہ بکا، کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ حضرت سیدنا سری سقطی علی رحمۃ اللہ القوی نے جواب دیا کہ اللہ نے میری اور میرے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ اس نے عرض کی، یا سیدی، میں نے بھی آپ کے جنازے میں شریک ہو کر نماز جنازہ پڑھی تھی، تو کیا میری بھی بخشش ہو گئی؟ تو آپ نے جو ہے ایک فہرست نکالی، مگر اس شخص کا نام شامل نہ تھا۔ جب غور سے آپ نے دیکھا تو اس کا نام حاشیے پر موجود تھا، یعنی غور کریں آپ کہ اس کی بھی اللہ نے بخشش فرما دی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ تاریخ دمشق کا واقعہ ہے، جلد 2 صفحہ 198 پر یہ بات موجود ہے۔ اور آپ اب چلیں، میں ایک روایت اور آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حضرت سیدنا بشر حافی علی رحمۃ اللہ الکافی کی، کہ ان کو انتقال کے بعد قاسم بن منبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو جواب دیا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور ارشاد فرمایا، اے بشر تم کو بلکہ تمہارے جنازے میں جو شریک ہوئے ان کو بھی میں نے بخش دیا ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رب، مجھ سے محبت کرنے والوں کو بھی بخش دے۔ تو اللہ کی رحمت مزید جوش پر آئی اور فرمایا، اے بشر حافی، قیامت تک جو تم سے محبت کریں گے ان سب کو بھی میں نے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا ہے میرے ولی کے در کا گدا، خالق نے مجھے یوں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، اللہ والوں سے نسبت باعث سعادت ہے، ان کا ذکر خیر باعث نزول رحمت ہے، ان کی صحبت دو جہاں کے لیے بابرکت ہے، ان کے مزارات کی زیارت تریاق امراض معصیت ہے، اور ان کی عقیدت ذریعہ نجات آخرت ہے۔ الحمدللہ ہمیں بھی اولیاء کرام سے عقیدت اور ولی کامل حضرت سیدنا بشر حافی علی رحمۃ اللہ الکافی سے محبت ہے۔ یا اللہ ان کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرما۔ بشر حافی سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اس شعر کو آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضور اختر رضا اظہری میاں سے ہمیں تو پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ اب میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک عورت کی نماز جنازہ، تو اس کی نماز جنازہ میں ایک کفن چور بھی شامل ہو گیا، اور قبرستان ساتھ جا کر اس نے قبر کا پتہ محفوظ کر لیا۔ جب رات ہوئی تو اس نے کفن چرانے کے لیے قبر کو کھود ڈالا۔ یکایک مرحومہ بول اٹھیں، سبحان اللہ! ایک مغفور یعنی بخشش کا حقدار شخص مغفور یعنی بخشی ہوئی عورت کا کفن چراتا ہے؟ سن، وہ عورت کہتی ہے، وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ میں تو چور ہوں، میری بخشش کیسے ہو گئی؟ لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ سن، اللہ تعالیٰ نے میری بھی مغفرت فرما دی اور ان تمام لوگوں کی بھی جنہوں نے میرے جنازے کی نماز پڑھی، اور تو بھی ان میں شریک تھا۔ یہ سن کر اس کفن چور نے فوراً قبر پر مٹی ڈال دی اور سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ نیک بندوں کی نماز جنازہ میں حاضری کس قدر سعادت مندی کی بات ہے۔ جب بھی موقع ملے بلکہ موقع نکال کر مسلمانوں کے جنازے میں شرکت کرتے رہنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نیک بندے کے جنازے میں شمولیت ہمارے لیے سامان مغفرت بن جائے۔ خدائے
خدائے رحمان کی رحمت پر قربان کہ جب وہ کسی مرنے والی کی مغفرت فرما دیتا ہے تو اس کے جنازے کا ساتھ دینے والوں کو بھی بخش دیتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ الترغیب و ترہیب میں یہ 4 جلد میں صفحہ 178 پر یہ حدیث موجود ہے۔ اور سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شعب الایمان میں بھی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مومن جب قبر میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ کیا دیا جاتا ہے؟ تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کو اس کی قبر میں سب سے پہلا تحفہ یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عافیت نشان ہے، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی، یعنی اللہ رب العالمین ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے جو ایسا کرتے ہیں، جنازہ لے کر چلتے ہیں، جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور نماز جنازہ ادا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا داؤد علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس کی بخشش فرماؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو عزیزان محترم، اب آپ غور کر لیں کہ حضور اظہری میاں جن کے دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مرید ہیں اور ماشاءاللہ جن کے تقوی کا جواب نہیں، جن کے فتوے کا جواب نہیں، جن کی صورت کا جواب نہیں، جن کی سیرت کا جواب نہیں، جن کے اخلاق کا جواب نہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کیں۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ چاہیے کہ ایسے اللہ والے کے جنازے میں ضرور شرکت کریں۔ میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ ضرور جو ہے حضرت کے جنازے میں شرکت فرمائیے اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی لے کر کے جائیے، جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ بسیں کر لیں، ماروتیاں کر کے لے کے جائیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں کہ چلیے حضرت کے جنازے میں شرکت کریں۔ ایک اللہ والے کے جنازے میں شرکت کرنا، اللہ اکبر، خود بھی بخشش ہو جائے گی، جن کو لے کے جائیں گے آپ ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ ضرور یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ دیکھیے دنیا کی دولت آنی جانی ہے اور یہ ساری دنیا فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے آپ ضرور حضرت کے جنازے میں شرکت فرمائیں۔ اب میں نماز جنازہ کا طریقہ آپ کے سامنے مختصراً پیش کر دیتا ہوں۔ جب ہم نماز جنازہ کے لیے جائیں تو مقتدی جو امام کے پیچھے ہیں وہ اس طرح نیت کریں کہ میں نیت کرتا ہوں اس جنازے کی نماز کی واسطے اللہ کے، دعا اس میت کے لیے، پیچھے اس امام کے۔ اب امام و مقتدی پہلے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور اللہ اکبر کہتے ہوئے فوراً حسب معمول ناف کے نیچے باندھ لیں اور ثنا پڑھیں۔ ثنا مطلب سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک۔ نماز جنازہ میں آپ کو و تعالی جدک کے بعد و جل ثناؤک اتنے الفاظ بڑھانے ہیں، و جل ثناؤک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں، پھر درود ابراہیم پڑھیں، پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں اور دعا پڑھیں۔ دعا پڑھیں، درود ابراہیم تو آپ کو یاد ہی ہوگی، دعا سن لیں ایک مرتبہ تاکہ وہ بھی آپ کو یاد ہو جائے۔ بالغ مرد و عورت کے جنازے کی دعا یہ ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ایک مرتبہ وہ سن لیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اس کو یاد کر لیں، انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کو نہیں لگے گا، آپ اس کو بار بار اگر سن لیں گے تب بھی انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو پہلے آپ کو ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ اللہ اکبر کے بعد پھر آپ کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا یعنی نماز جنازہ کی دعا پڑھنی ہے، جنازے کی دعا پڑھنی ہے۔ تو لہٰذا گزارش ہے آپ سے کہ جہاں تک ہو سکے اس بات کو پھیلائیے، اور اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ حضور تاج الشریعہ کے فیضان سے ہمیں مالا مال کرے اور تمام عوام اہل سنت علماء
اہل سنت کو ایک اور نیک ہو کر ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حضرت حضور اظہری میاں کے فیضان سے ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔